فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہی نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اے اقبال میں خود بھی تو ہوں اپنے نکتہ چینوں میں برادران اسلام آج ہم اسلام کی اس حسین جمیل اور وسیم ہستی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جھنڈے گاڑے جنہوں نے کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضور کی بات اور حضور کے شہر کا ادب سکھایا اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی حضرت امام مالک بن انس ہے حضرت امام مالک کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ کے دادا حضور نبی کریم کے عظیم صحابی تھے جن کا نام نامی حضرت ابو عامر تھا ان کے والد کا نام حضرت انس تھا
وہ تابعی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام مالک کے والد کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ وہ زندگی بھر حضرت عثمان غنی کے ساتھی رہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت انہیں تا دم زندگی میسر رہی، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آپ کے مقدس جسم کو کاندھا دینے والوں میں امام مالک کے والد بھی شامل تھے۔ سبحان اللہ۔ اور امام مالک وہ امام ہیں ائمہ کرام میں، جتنے ائمہ فقہ کے مشہور 4 ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام حنبل احمد بن حنبل، اور حضرت امام مالک خود آپ، جتنے ائمہ گزرے ہیں واحد امام مالک ہیں جو پیدا بھی ہوئے مدینے میں، زندگی بھی ساری گزری مدینے میں، اور دنیا سے گئے تب بھی مدینے میں، اور قیامت تک اب بھی ڈیرا ہے مدینے میں۔ یہ واحد ہستی ہے حضرت امام مالک کی، اور یہ واحد آدمی ہے پوری علمی دنیا میں جو مدینے میں پیدا ہوئے، مدنی تھے، مدینے سے عشق کیا۔ ظاہر ہے سرکار سے تو تھا، مدینے سے، شہر مدینہ سے عشق کیا، یہاں تک کہ آج دنیا مکہ مکہ کرتی ہے۔ آج آپ کو کتابیں چھپی ملیں گی، کئی متوع شرطے جماعتوں کی شکل میں کھڑے نظر آئیں گے، مدینے نہ بھی جاؤ تو حج ہو جاتا، نعوذ باللہ۔ اب یہ تصور دیا جاتا ہے ہر حج پہ غار ہرا کے پاس کھڑے ہوں گے، غار ثور کے پاس کھڑے ہوں گے، اکیلے نہیں ٹولیوں میں کھڑے ہوں گے، اور یہ شعور دینے کی کوشش کریں گے کہ مکے میں حج پورا ہو جاتا ہے، نہ بھی جاؤ مدینے۔ اب والوں کی سوچ بھی دیکھیں اور تب والوں کی سوچ بھی۔ امام مالک نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، صرف ایک حج کیا، عمرہ کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ امام مالک کے پاس سواریوں کی کمی، ہر سلطان بادشاہ جو تخت بغداد پر بیٹھتا تھا سلام کرنے امام مالک کو آتا تھا۔ وہ شان تھی حضرت امام مالک کی۔ آپ کے استبل میں خراسان یمن تک کے اونٹ اور گھوڑے موجود تھے، لیکن 2 باتیں رہی، پوری زندگی میں ایک بار گئے مکے، پھر نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ امام ہیں، دنیا کے لیے آپ نمونہ ہیں، آپ پلٹ کر نہیں گئے کعبے، پلٹ کر پھر نہیں گئے مکے، کیا آپ کا دل نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا کعبے سے کون پیار نہیں کرتا؟ کس کے دل میں اس شہر کی محبت نہیں ہے، لیکن کروں کیا، مدینے کے پیار کی وجہ سے۔ اور پیار یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میں مدینے کی گلیوں سے نکلوں اور مجھے موت آ جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مکے میں موت آ جاتی تو کون سا گھاٹا تھا؟ مکے میں موت آ جاتی امام مالک کو تو کون سا خسارے کا سودا تھا؟ یہاں جنت البقیع ہے، وہاں جنت المالا ہے، یہاں گنبد خضرا ہے، وہاں بیت اللہ ہے، امام سے زیادہ۔ اب پھر مزے کی بات یہ ہے، اب جس بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کی دم پہ پاؤں رکھو وہی کہتے ہیں حدیث۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں آج 15ویں صدی میں حدیث سمجھ آ رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے امام بخاری ابھی باپ کی پشت میں تھے، امام مالک اس وقت بھی امام تھے۔ امام بخاری ابھی باپ کی پشت میں تھے، امام بخاری نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا حدیث کا، امام مالک اس وقت امام تھے۔
امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، سیاہ ستہ. آج کل شور ہے، جو 4 کتابیں پڑھتا ہے شیخ بن جاتا ہے. اور یہ جتنے شیخ مشیخ ہیں انہوں نے آ کے پورے معاشرے میں آگ لگا رکھی ہے. حدیث حدیث کی شور کرتے ہیں. اور پھر نام کیا لیں گے؟ بخاری. بخاری تو پیدا ہی بعد میں، صدیوں بعد پیدا ہو رہے امام بخاری. اور امام مالک اس وقت مسجد نبوی کے امام تھے. سبحان اللہ. اور پھر امام بھی 2 رکعت کے امام نہیں، یہ جتنے 6 امام حدیث کے کہلاتے ہیں سیاہ ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہ جتنے امام ہیں یہ سارے مقلد ہیں امام شافعی کے. اور امام شافعی وہ امام ہے جو امام مالک کے جوتے اٹھائے پھرتے ہیں سر پر. یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں. امام بخاری مقلد ہیں امام شافعی کے، اور امام شافعی وہ ہیں جو حضرت امام مالک کے گھر میں جھاڑو دینے والے ہیں. اور حضرت امام شافعی، میں نے پھر کہہ رہا ہوں، امام بخاری مقلد ہیں امام شافعی کے. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو کتاب حدیث کی حضرت امام مالک نے لکھی ہے، اس کا نام موطا امام مالک ہے، وہ کہتے ہیں بخاری تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جب حضرت امام شافعی فرما رہے تھے کہ اللہ کے قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو امام مالک کی حدیث کی کتاب. اس لیے اس امام کی اہمیت اس سے جانیں کہ اماموں کے امام ہیں. حضرت امام شافعی جو 4 ائمہ ہیں فقہ کے، امام شافعی شاگرد ہیں حضرت امام مالک. اب وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے پورا تو عرض نہیں کر سکتا، اتنا عرض کرتا ہوں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مکے سے چلے مدینے پہنچے، سفارشیں کروائی کہ مجھے امام مالک کی کلاس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے. پھر جوہر کو حضرت امام مالک نے پرکھا، امام شافعی کو اپنے قریب جگہ دی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ امام شافعی کو اس کے مقام تک پہنچا کر اس کو تراش تراش کر ہیرا بنا دیا. یہ جتنے حدیث کے امام ہیں سارے امام شافعی کے غلام ہیں، امام شافعی امام مالک کے غلام. تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حدیث کے اندر آپ پوری دنیا اسلام میں پہلے فرد اور پہلے مرد ہیں جنہوں نے حضور کی حدیث کو جمع فرما کتاب کی شکل میں. باقاعدہ فن حدیث میں پہلی کتاب موطا امام مالک. یہ شرف بھی حضرت امام مالک کو حاصل ہے، مدنی ہونے کا شرف بھی امام مالک کو حاصل ہے. پھر حضرت عثمان غنی کے نوکری بھی اسی گھرانے کو حاصل ہے. پھر علم کی دنیا میں اب میں نے جیسے کہا آپ کے دادا صحابی، والد تابعی اور آپ تبع تابعی. آپ حضرت امام مالک تبع تابعی. اور پھر مدینہ اس وقت علم کے نور سے، طریقت شریعت کے نور سے بھرا ہوا تھا. اس وقت حضرت امام مالک وہاں موجود تھے. یہ شرف بھی حضرت امام مالک کو حاصل رہا. پھر پیدا ہوئے تو آپ کا وجود خود ایک کرامت ہے. امام مالک کا وجود خود ایک کرامت ہے. بچے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں سال، 9 مہینے، 10 مہینے، 8 مہینے، کم از کم 7. وہ 3 سال. امام مالک ماں کے بطن میں رہے 3 سال. 3 سال والدہ ماجدہ کے بطن میں رہے. دنیا میں تشریف لائے، لاڈلے تھے ماں باپ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت بخشی. پھر والد گرامی آپ کے لیے روزی رزق مہیا کرنے کی کوشش کرتے تھے، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے. ماں اپنے بچوں کی نگرانی کرتی تھی. ظاہر ہے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کو جب بچپن میں ماں لے گئی
مسجد نبوی میں، اس وقت مدرسہ یونیورسٹی مسجد رسول اللہ کی مسجد، نبی پاک کی مسجد، کیا خوش قسمت طالب علم ہے جس کی الف بے رسول اللہ کے در پہ اللہ، کیا قسمت اس بندے کی۔ جب ماں لے گئی اس وقت مسجد نبوی میں 70 حلقہ یعنی کلا سے لگی ہوئی تھی۔ کتنی؟ 70، یعنی آپ یوں سمجھے کہ 70 امام، مسلم الثبوت دنیا کا امام، 70 ایک مسجد میں، ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں، مسجد بھری ہوئی ہے قال اللہ قال رسول کی صدا۔ عظیم یونیورسٹی کی شکل میں مسجد بدلی ہوئی ہے۔ ہماری مسجدوں پہ کروڑوں روپیہ بلکہ میناروں پہ کروڑوں لگایا جاتا ہے، اندر جاؤ تو جمعے میں یہ حال نظر آتا ہے۔ میناروں پہ ٹائلیں وہ لگائی جاتی ہیں جرمنی سے منگوائی گئی ہیں، مستری ترکی سے منگوائے گئے ہیں، اور پورے 8 دن مسجدیں کھلتی ہی نہیں ہیں، کروڑوں روپیہ لگا کے نتیجہ۔ اور مسجد نبوی تب عظیم یعنی 70 حلقے سے مراد ایک ایک حلقے میں ہزاروں طلباء، اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ استاد کو بعض اوقات وقت لگتا تھا کلاس میں چلتے ہوئے۔ امام مالک کو ماں لے گئی استاد کے پاس، اور استاد ڈھونڈا کس کے پاس لے جانا ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ اب ذرا طریقہ سنیں، ماں کی سوچ دیکھیں۔ جا کے حضرت ربیعہ کو حضرت امام مالک کی ماں نے کہا، امام صاحب میرے بیٹے کو علم تعلیم علم دینے سے پہلے، اس کو سبق دینے سے پہلے اس کو ادب سکھائیں، اس کو ایٹیکیٹ سکھائیں، اس کو گھر آنے باہر جانے، بڑوں سے ہاتھ ملانے، باپ کے پاس آنے، ماں کے پاس آنے، بھائیوں سے بولنے، یہ زندگی گزارنے کا پہلے اس کو سلیقہ سکھائے۔ جب یہ بندہ بن جائے پھر الف بے شروع کرو۔ طریقہ دیکھا ہے ہمارے ہاں ماسٹر کی ڈگری ہو جاتی ہے، لیکن یہ تمیز نہیں ہوتی کسی سے بولنا کیسے ہے، منہ کھولنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، اور گھر سے جانا کیسے ہے۔ آئے تو ٹاٹا، آئے گئے تو پاپا پاپا بس جا جا۔ یہ ماسٹر کی ڈگری انہوں نے لے رکھی ہے، یہ حماقت کے ماسٹر ہے، یہ بے ادبی کے ماسٹر ہے، یہ کیا ہے، یہ گریجویٹ ہے، پرانی بوتلوں کے کریٹ، یہ گریجویٹ ہے، بڑے ہیوی ویٹ، گریجویشن کر لی، تمیز نہیں آئی کہ باپ کے ساتھ بات، یہ سلیقہ نہیں آیا، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بڑا ہے، یہ میرا چھوٹا ہے۔ تو امام مالک کی ماں نے کیا ذہن تھا اس خاتون کا، اس نے کہا امام صاحب پہلے میرے بیٹے کو آداب زندگی سکھائیں، جب یہ آداب میں ڈھل جائے گا علم میں آپ پہ چل جائے۔ یہیں رک کر امام مالک کی خدمت میں ایک بزرگ پڑھے تھے، ان کا نام تھا حضرت عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں 20 سال میں امام مالک کے پاس پڑھتا رہا۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ 18 سال مجھے آپ نے ادب سکھایا، 2 سال مجھے آپ نے پڑھایا، لیکن حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی حسرت میں ڈوبا رہا، کاش کہ یہ 2 سال بھی ادب سیکھنے پہ لگاتا، یہ 2 سال بھی میں ادب سیکھنے پہ لگاتا، علم مجھے آپ پہ ہی آ جاتا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ علامہ صاحب آپ نے دنیا کے علوم کو گھول کے پیا ہے، آپ بتائیں ہم اپنی نئی نسل کو جدید علوم بھی پڑھائیں اور ان کو اپنی تہذیب کے اندر بھی رکھیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا پہلے ان کو اپنے آداب زندگی سکھا دو، پھر انہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں بھیجو، چاہے کیلیفورنیا میں بھیجو، آکسفورڈ میں بھیجو یا کیمبرج میں بھیجو، پھر ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ لیکن تمہاری خرابی یہ ہے پہلے کیمبرج بھجواتے ہو، بندہ بعد میں بناتے ہو۔ اس لیے پہلے آداب زندگی، پہلے زندگی کا کرینہ، پہلے زندگی کا طریقہ، جب وہ پہلے اپنے کلچر میں ڈھل جاتے ہیں پھر جہاں مرضی آئے جائے، پھر ان کو کوئی دنیا کی بھٹی پگھلا نہیں سکتی۔ امام مالک کو استاد حضرت ربیہ نے 7 سال پڑھایا اور حضرت عبداللہ بن ہرمز نے 8 سال پڑھایا، پھر حضرت ابن شہاب زہری آپ نے پڑھایا، پھر حضرت نافع نے پڑھایا، پھر حضرت امام جعفر صادق نے پڑھایا۔ ظاہر 900 مشائخ اور علماء نے پڑھایا، ایک موتی تیار فرمائی، 900، اور پھر ایک چھوٹا موٹا نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو 900 اساتذہ کے پاس پڑھ کر آپ کو شوق کا یہ عالم، لاڈلے جو ہوتے ہیں نا نازک مزاج، وہ کہتے ہیں نازک مزاج شاہاں تابع سخن نہ دارن، یہ جو نازک مزاج ہوتے ہیں یہ انگلی بھی برداشت نہیں کرتے، بالکل یو کے بچوں کی طرح۔ یو کے بچے ٹچ می ناٹ بوٹی کی طرح ہیں۔ ایک ہوتی ہے یہاں وہ بیل سی ہوتی ہے، اس کو انگلی رکھو تو بالکل سمٹ جاتی ہے۔ یہاں کے بچے بھی اتنے سلیقے ادب والے ہیں کہ انہیں سب کا ابا بھی ہاتھ لگا تو کہتے ڈونٹ ٹچ می۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ یہ سمریں گے کہاں؟ اور بدقسمتی یہ ہے ابا بھی ان کے ساتھ ہے، اماں بھی ان کے ساتھ ہے، ابا بھی ان کے ساتھ ہے، لما بھی ان کے ساتھ ہے۔ چاہتے یہ ہے کہ ہمارے بچے ادیب بنے، انسان بنے، بڑا اوکھا کام ہے۔ قاری اسلم سالوی صاحب جیسے 70 بھی کٹھے کر لو پھر بھی یہ سنورنے والا، جب تک ماں باپ خود حصہ، ماں تھی نا، ماں آئی تھی کہہ رہی تھی اس کو پہلے بندہ بنائے، آداب زندگی سکھائے، اور باپ دولت دے کے چلا گیا خراسان، ماں نے ساری دولت لگا دی بیٹے کو بیٹا بناتے۔ جب باپ پلٹ کے آیا تو یہ روپے بڑی پیاری شے ہوتے ہیں، انہی کو اکٹھا کرتے کرتے عمریں۔ میں ایک شہر میں گیا تو مجھے ایک باپ نے ہنس کے کہا میں نے 50 مکان بنایا ہے۔ تو جب اس کے بیٹے کے اوپر میں نے ہاتھ ٹکایا تو اس نے ہاتھ جب ملایا تو بخار شریف ادھر تھا، ہاتھ ادھر تھا۔ میں نے کہا خوب 50 بنایا، یہ تو نے بنایا نہیں گنوایا۔ ایک بیٹا کوئی سلیقے طریقے کا تو پڑھاتا، تو مر بھی جاتا تو تجھے قبر میں سکون آتا۔ تو نے علم کا زیور پوچھا بیٹے کو کیا پڑھایا، اور اس نے کچھ چھوٹی سی پیاری سی گالی دے کے کہا یہ سکول دوبارہ منیا ہی نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ماں کی ڈیوٹی وہ کہ باپ 40,000 درہم چھوڑ کے گیا، واپس آیا تو ایک بھی نہیں تھا، غصے ہوا، کہا تو نے ساری دولت ہی لٹا دی، فضول خرچ کر دی۔ ماں نے کہا ناراض نہ ہوں، آپ ذرا مسجد نبوی میں جائیں، ایک چکر تو لگائیں۔ جب حضرت انس پہنچے مسجد نبوی میں تو جس بیٹے کو چھوڑ کر گئے تھے غصے والا لڑاکا، وہ 18 سال کی عمر میں بیٹھ کر مسند کے اوپر رسول اللہ کی خیرات بانٹ رہا۔ سبحان اللہ، قطار اندر قطار دنیا اس سے علم نبی وصول کر رہی ہے۔ اور تماشا یہ ہے کہ وقت کے سلطان کے بیٹے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ ہماری باری کا بات۔ کیا چاہوں، باپ روتا ہوا پلٹ کے گھر آیا اور بیوی کو
शुक्र का सलूट किया, कहा तूने मेरी दौलत कमाई नहीं, तूने बहुत कमाई है, तूने दोहरी कर दी है, तूने हक अदा कर दिया है जो एक औरत को घर में रह के करने वाला। मैं तो चला गया था सफर में, मैं समझा था मेरी औलाद बिगड़ गई होगी, उजड़ गई होगी, लेकिन तूने दौलत तो लुटाई है, लेकिन ठिकाने लगी मेरी कमाई है। अगर औलाद बन जाए, समझ जाए, मकान एक भी न बने, यही मकान बहुत है। औलाद समझ जाए तो दुनिया में भी आंखें ठंडी, आखिरत में भी सुकून। वरना इंसान करोड़ों कमाता है, एक बेटा बेटी भी बिगड़ जाए, सारी जिंदगी सुख का सुकून नहीं आता। बंदा तड़पते तड़पते जिंदगी गुजारता है, जीते जी हजारों मर्तबा मरता है, हजारों मर्तबा जीता है। तो इमाम मालिक को के वालिद ने अपनी बीवी को सलूट किया, कहा तेरा शुक्रिया औरत, तूने पीछे मेरे घर में रहकर मेरे घर की ईंटों की ही रखवाली नहीं की, तूने मेरी औलाद की भी रखवाली की है। तूने मादी दौलत लुटाई है, हकीकी दौलत मैंने पाई है। इसलिए मैं जिंदगी भर तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगा कि तूने मेरी औलाद को बंदा बना दिया, इंसान बना दिया है। और वो दौलत जो गई थी, गुस्सा तो बाप को ये भी था कि बाप ने जो मकान बनाया, बेटे को किताबों की जरूरत पड़ी, कहीं से पैसा हाथ नहीं आया, बेटे ने मकान की छत उखेड़ कड़ियां बेच के किताबें ले ली। क्यों गुस्सा आएगा कि नहीं? बेटा मकान की छत उखेड़ के कड़ियां निकाल के बेच के अपने इल्म के खर्चे पूरे कर रहा है। बाप को पहले गुस्सा आया, लेकिन जब नतीजा पाया तो बाप को ठंड पड़ गई, कहा एक मकान नहीं सारा जहान कुर्बान। मेरी औलाद संवर गई है तो ये आपे बना लेगी कई मकान। फिर वो वक्त आया कि या वो वक्त था कि मकान की छत की कड़ियां बिकी, या वो वक्त था कि हारून रशीद बादशाह जब मदीने हाजिरी के लिए आया और अपने वजीर जाफर बरमकी को, खानदाने बरामे का ये अक्ल के बादशाह लोग गुजरे हैं, जिन्हें कहते हैं कि किंग गर, शहनशाह गर लोग थे। जाफर बरमकी वजीर था हारून रशीद का। हारून रशीद जब मदीने आया, उसने जाफर बरमकी को कहा तू जा, तू दाना आदमी है, इमाम मालिक को किसी तरह मेरे पास ले आ, उन्हें बोल कि हारून रशीद आया है, आप आए कुछ हमें भी पढ़ाएं। आप खुद बताएं कि यहाँ का डीसी भी आ जाए, हम तो कच्चे धागे के साथ खींचे चले जाएंगे। लेकिन इमाम मालिक ने क्या किया? जाफर बरमकी ने आके कहा, आपने फरमाया जाफर जाके सुल्तान मुअज्जम से कहना कि इल्म चल के किसी के पास नहीं आता, इल्म के पास चल के आया जाता है। आगे कहा तू बादशाह है, इल्म तुझसे बड़ा बादशाह है, तू शहजादा है, इल्म तुझसे बड़ा शहजादा है। जाहिर है हारून रशीद उस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह था। उस वक्त ये रूम की दुनिया, जिसे यूरोप की दुनिया आंख भी नहीं उठाती थी हारून रशीद के सामने। एक मस्जिद के इमाम ने जब ये बेनियाजी का जवाब दिया तो सुल्तान के माथे पे कितनी तेवरियां चढ़ी होंगी, कितने बल खाए होंगे। इमाम मालिक ने जवाब दे के आहिस्ता से पीछे खुद भी चले गए। जब आप पहुंचे पीछे तो जाके सलाम किया। बादशाह ने उठकर इस्तिकबाल किया, ऊंची मसनद पे बिठाया। मसनद पे बिठाते ही इमाम मालिक ने बोलने का मौका नहीं दिया बादशाह को। फरमाया बादशाह हारून रशीद, तू सुल्तान है, तू बादशाह है, अगर बादशाह इल्म को जलील करेगा इज्जत कौन देगा? तू बादशाह बन, बादशाहों वाले काम कर, इज्जत घटा नहीं बढ़ा इल्म की। अब हारून रशीद ने जब ये लफ्ज सुने
उसने उठते ही कहा, इमाम साहब मुझसे खता हुई। बड़ी बात थी, भरे मजमे में, भरे दरबार में। कहा मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ, मैं माफी चाहता हूं। अब आप करम फरमाएं, अब तो मुझे पढ़ाएं। आपने फरमाया ना, एक हदीस तुझे जरूर सुनाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा तुझे मस्जिद में। अब जब लेके चले बादशाह मस्जिद में, 4 सूबों का सदर नहीं था, एक दुनिया का बादशाह था, उन्हें अम्र था। जब मस्जिद नबी में पहुंचा, जाहिर है जितना भी झुके अंदर का खुमार पिंदार तो नहीं टूटता। कहने लगा, एक मेहरबानी फरमाए, मुझे अकेला बिठा के पढ़ाए। आपने फरमाया ना, दूसरों के हक पे डाका नहीं डाला जा सकता, पढ़ाऊंगा पूरी क्लास में। उसने कहा फिर मेरे स्टैंडर्ड के लोग बिठा ले। आगे इमाम मालिक ने जवाब दिया, फरमाया जिस क्लास में गरीब नहीं आएंगे, पढ़ा तो दूंगा, फैज नहीं पाएगा, फैज तभी आएगा सबको आने। ये है। और फिर जब उठने लगा बादशाह, उठते ही कहा, इमाम साहब लुत्फ बड़ा आया आपकी क्लास में। आप यहाँ छोटी सी बस्ती है मदीना, आप करम फरमाए बगदाद चले। सिर्फ मेरे गुजारा नहीं, पूरी दुनिया के सुफरा, सफीर, उमरा वो नीचे बैठेंगे, आप मसरत पे होंगे। लुत्फ आएगा आपको पढ़ाने में कि पूरी दुनिया की करीम इकट्ठी करके सामने रख दूंगा, कलेजे इकट्ठे करके सामने रख दूंगा, आप पढ़ाएंगे, दुनिया पढ़ेगी, लुत्फ आएगा। इमाम मालिक ने सुन तो लिया, कौन सा आदमी है, हर बंदे को, हमें तो 2 पाउंड ज्यादा जहां मिले हम कहते हैं तू नहीं और सही, और नहीं और सही, ओल्डम नहीं लाहौर से जो भी सही। हर बंदा जहां कहते देखते हैं खूब से है खूब तर कहां, हर बंदा बेहतर से बेहतर की तलाश में। लेकिन उस इमाम के जहन में क्या आई, उसने कहा, जब बादशाह ने कहा है नवाब, अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने उसको अपने लफ्जों में लिखा, कहते बादशाह ने कहा, ऐ नवाब परदाज़े गुलजारे हदीस, ऐ गुलशने नबुव्वत में चहकने वाले बुलबुल, अर्ज तो खाम दर से असरारे हदीस, मैं आपसे असरारो रुमूज़े हदीस के समझने का तलबगार हूं। मैं नौकर हूं अगर के सरदार हूं। खेज दरदारुल खिलाफा खैमाजन, जाहिर है ओल्डम और लंदन में फर्क है। ओल्डम पिंड है, लंदन लंदन है। अगरचे ओल्डम वाले पाकिस्तान में जाके कहते हम लंदन में रहते, क्योंकि ओल्डम को कोई समझता जो कुछ नहीं। क्यों जी, हर बंदा ऊंचे का ही नाम लेता है। रिश्तेदारी भी जतलानी हो तो चुन के बताया जाता है फलां मेरा है। गरीब दा कोई खाना दे खान परौने हुंदे, कोई गरीब दा यार नहीं। उसूल यही रहा, खेज दरदारुल खिलाफा खैमाजन, उठो मदीने की छोटी सी बस्ती है, दारुल खिलाफा कैपिटल में चल के डेरा लगाओ, लाल ताके पर्दा बंद अंदर यमन। आप लाल हैं, लाल का नूर फैलेगा दुनिया में, लेकिन बस्ती छोटी, छोटी सी ये बस्ती, बड़ी तेरी हस्ती। लेकिन इमाम मालिक ने जब ये सुना, अब आपने नजर उठाई, बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहा कि सुन बादशाह, मुस्तफारा चाकरम, मुस्तफारा चाकरम, नेस्त जो सौदाए अंदर सरम। कहा मैं नौकर हूं मुस्तफा का, मैं गदा हूं मदनी लजपा, नेस्त जो सौदाए अंदर सरम। तू सब्ज बाग दिखाता है,
दारुल खिलाफे के तू वजारत और सदारत मुझे दिखाता है, लेकिन सुन बादशाह ने जो सौदाए अंदर सरम मेरे इस पिंदार भरे दिमाग में सिवाय मदनी मुस्तफा के कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, मुस्तफा तू मीर खाही के आयम बरदरत, तू चाहता है तेरे दरवाजे पे आ जा, तू मीर खाही के आयम बरदरत, बंदे मौला न गर्दद चाकरत, तू चाहता है चल के तेरे दरवाजे पे आके बैठूं, और मैं बंदे मौला हूं, तेरा नौकर नहीं। जब ये चिट्टे चूने की तरह जवाब दिया इमाम मालिक ने, हारून और रशीद ने हाथ मिलाए, फिर ये अर्ज की, हुजूर क्या ये करम हो सकता है कि मेरे बेटे आपसे पढ़े ताकि आप उन्हें भी बंदा बनाए। फरमाया एक शर्त है, आऊंगा कभी नहीं, आएंगे इसी सफ में बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन खाली पढ़ेंगे नहीं, खिदमत भी करेंगे। खिदमत क्या होगी? फरमाया मेरे जूते उठाएंगे। क्यों जी? थोड़े पुत्र के साथ नालिज नहीं करते, जूतियां चुक के रखनी है पैर। इसीलिए सच्ची बात यह है प्यारे भाइयों कि खुद भी कोशिश करनी लाजिम है। अब हारून और रशीद ने जब ये सुना, उसने कहा बंदा बना दे, सारी शर्तें कबूल है। अब जब आए दोनों शहजादे, शहजादे भी शहजादे होते हैं, अब्बे में इतनी आकड़ नहीं होती जितनी पुत्र में होती, क्योंकि उसमें तो दोहरा असर होता है। अब आए दोनों अमीन और मामून दोनों। अब ड्यूटी ये लगी कि जब इमाम साहब मस्जिद से बाहर निकलेंगे, एक जूता हाथ में नहीं, एक के सर पे, दूसरा जूता दूसरे के सर पे। जब निकलेंगे इमाम तो हालत ये रहेगी। मां थी मलका जुबैदा, उसने कहा बेटो सौदा सस्ता है, सौदा सस्ता है, खरीद लो। और फिर हालत देखी जमाने ने, जब इमाम मालिक निकल रहे थे, एक शहजादे के सर पे एक नालैन जूता, दूसरे के सर पे दूसरा। बादशाह खड़ा देख के रोता था। बीवी ने पूछा मेरे सुल्तान रोते क्यों हो? कहा खुदा ताला की कुदरत देखो, मैं पूरी दुनिया के एक हिस्से का सुल्तान, लेकिन दुनिया है इस इमाम पे कुर्बान। मेरा जिगर भी उसके हवाले, मेरी जान भी उसके हवाले, जो कुछ उसके पास है मेरे पास नहीं है। हसरत है मुझे, काश के मैं वह दुनिया का सुल्तान ना होता, मैं इसी मिंबर का वारिस। और फिर मलिका से पूछा, कहा एक बात बता, बादशाह कौन है? बीवी ने तो यही कहना था आप हैं। उसने कहा आप हैं। उसने कहा रख रखा उसे काम ना ले, बादशाह मैं नहीं हूं, बादशाह वो मुसल्ले पे बैठा। मेरे बेटू ने कभी मेरे पांव को हाथ नहीं छुआ, लेकिन उसके जूते उसके उनके सर पे है। मैं सरों का सुल्तान हूं, वो दिलों का सुल्तान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। अजमत का ये आलम है कि मंसूर बादशाह जब आया, आवाज ऊंची हो गई मस्जिद नबवी में, आवाज ऊंची हुई। इमाम मालिक ने डांट के कहा, फरमाया आवाज आहिस्ता रख बादशाह, ये तेरा बगदाद नहीं, ये मदीना है। हालांकि मदीने का बादशाह भी तो वही था। कहा तेरा बगदाद नहीं। एक डांट पे बादशाह की आवाज थम गई, खम हो गई गर्दन। कहा अब बादशाह दुआ मांगने के लिए उठा। इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब अब दुआ मांगनी है, सामने सरकार का रोजा है, मुंह किधर करूं? ये बात समझने और याद रखने की, मुंह किधर करूं? इमाम मालिक ने फरमाया ये भी पूछने का मसला है, उस जात से क्यों मुंह फेरता है जो तेरा भी वसीला
قدم کا بھی وسیلہ کعبے کی طرف نہیں منہ ادھر کر تب والوں کی مانے اب والوں کی کھرا سودا ادھر ہے اور پھر آگے حضرت امام مالک نے بادشاہ کے سامنے آیت پڑھی فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا منصور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا گناہوں کی بخشش کے لیے جب آتے ہیں تو اسی دروازے تو منہ پھیر کے بخشش کی امید کیسے رکھ سکتا سرکار کی طرف پشت نہ کرنا دعا میں محروم رہ جائے یہ ہے امام مالک یعنی جس کو قدرت نے عزتیں ایسی بخشی لیکن ادھر عزت کا عالم یہ ہے ظاہر ہے بادشاہ جن کے ساتھ اس قدر پیار کرتے ہیں اس کے استبل میں گھوڑوں کی کمی تھی خراسان یمن تک کے اونٹر گھوڑے تھے امام شافعی کہتے ہیں میں نے پوچھا امام صاحب اتنی ساری سواریاں آپ مدینے میں کبھی کسی سواری پہ چڑھے نہیں امام مالک کی گردن جھکی رو پڑے کہنے لگے شرم آتی ہے تو سواریوں کی بات کرتا ہے میں نے جوتا کبھی نہیں اس شہر میں سوار کیسے ہو سکتا ہوں جس شہر کی مٹی پہ میرے نبی کے قدم لگے ہیں میرے گھوڑے روندے اس مٹی کو جو مٹی میرے مدنی کے قدموں کو چھو چکی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اسی لیے کہتے تھے اے راہ روے قدم آہستہ ترنے چوما ہر ذرہ درد مندست اور مدینے میں چلنے والے مسافر ذرا دھیان رکھ جس مٹی پہ تو پاؤں رکھ رہا ہے اس مٹی کا ذرہ ذرہ نبی کے عشق میں زخمی ہو چکا امام مالک کبھی زندگی میں سوار نہ ہوئے اور جب چلنا مدینے میں تو دیواروں سے لگ کے کسی نے کہا درمیان میں چلو کہا پتہ نہیں کہاں قدم رکھے تھے میرے حضور کہیں ان کے نشانے قدم پہ میرا قدم نہ اس لیے دیواروں کو زندگی میں ایک حج کیا کبھی نہ گئے مکے صرف ایک حج کیا کہا فرض پورا کر چکا ہوں اب ڈر کے کسی دنیا کے شہر میں نہیں جاتا ایسا نہ ہو مدینے سے نکلو اور بہت آ جاؤ یہ عشق مدینے سے کسی نے کہہ دیا تھا مدینے کی دہی کھٹی ہے آپ نے فرمایا پکڑو اسے مارو کوڑے اس نے کہا میں نے دہی کھٹی ہے کہا ہے جو کھٹی تبھی تو میں نے کہا فرمایا تو نے مدینے کا نام بیچ میں لیا ہے کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے فرمایا لاکھ کھٹی ہے لیکن دہی تو مدینے کی کسی نے کہہ دیا تھا مدینے کی مٹی سخت ہے اڈر تھا فرمایا مارو اسے کوڑے اس نے کہا جرم کا کیا ہے جو پتھریلی زمین فرمایا تو نے سخت کیوں کہا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں وے خنک شہر کیوں جاؤ دل برست جہاں محبوب رہتے ہیں وہ جگہ بڑی پیاری ہوتی اس جگہ پہ انگلیاں کبھی نہیں اٹھائی جاتی پنجابی میں کسی نے کہا تھا رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتوں نے رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتوں نے ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھن ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھن تو رانجھا سب دا سانجھائے تو رانجھا سب دا سانجھائے تینو گلدہ آپ سلام خدا کئی ہیرا بک بک رو دیا نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن کئی ہیرا بک بک رو دیا نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن مدینے میں بیٹھ کر درس دے رہے تھے تقریر کر رہے تھے چوٹی بھی کاٹے تو درد ہوتا ہے پچھو نے ڈسا 16 مرتبہ رنگ بدلا لیکن بیٹھے رہے اسی حال میں بولتے رہے جب اٹھے ختم کر کے ایسے جو جھاڑا اپنے جبے کو بچھو زہریلا
رویا نکلا ادھر جا پڑا. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں رویا. حضور یہ کیا کیا؟ فرمایا 16 مرتبہ اس نے مجھے ڈنک مارا لیکن رسول اللہ کی بات کر رہا تھا, بولتا سبحان اللہ. وجد آتا ہے تیری باتوں پر, ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر. خاموش ہے دل, بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. آخر دعوانا. ماشاءاللہ.